السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں صفیہ ٹی وی کا بہترین پروگرام حج، احکام اور فلسفہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی حسن، اور ہمارے ساتھ ہمارے حج کے ایکسپرٹ موجود ہیں سیدنا علی رضا رضوی صاحب قبلہ۔ آئیے ہم اپنی بات چیت، اپنی گفتگو ان سے جاری رکھتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ پچھلی ایپیسوڈ میں سر آپ نے کہا تھا طواف النساء اور اس کی امپورٹنس اب ہم بیان کریں گے آپ کی مدد سے۔ آف کورس یہ ایک ایسی چیز ہے، طواف الحج اور طواف النساء۔ بس میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، آپ ہمیں بتائیے کہ یہ کب کی جاتی ہے اور اس کے احکام کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے 6 واجبات اب تک بیان کیے جی، کہ جو ابتدائی واجبات تھے احرام، پھر وقوف عرفات، وقوف مشعر، پھر رمی بڑے شیطان کی یعنی رمی جمرہ عقبہ، جی، پھر قربانی، جی، اور قربانی کے بعد حلق۔ یہ ہم 6 واجبات ادا کر چکے جو میدان عرفات، مزدلفہ اور منی کے تھے۔ مکے میں پھر آپ پہ 5 واجبات واجب ہیں۔ اچھا، جب یہ آپ کر چکے تو اب کبھی بھی، یا تو آپ منی سے دن میں آپ فری ہیں، رات میں آپ منی میں واجب ہے، جی، لیکن دن میں آپ کے پاس فرصت ہے، ٹھیک، تو آپ اب کیا کریں کہ وہاں سے مکے آ جائیں۔ ہوٹل پہ بھی آ سکتے ہیں، عام طور سے لوگ مکے میں ہوٹل آ جاتے ہیں، اپنا سامان بدلتے ہیں، نئے کپڑے لیے۔ احرام باندھا ہوا ہے اس وقت کہ آپ نے اتار لیا ہے؟ احرام آپ کا ختم ہو گیا، جی، یہی جب میں آپ نے حلق تصدیق کیا کرنی تھا۔ تھی۔ جی، جی، تو اب جب احرام ختم ہو چکا تو آپ ہوٹل پہ بھی آ سکتے ہیں، دن میں وہاں رک جائیں، آرام کریں، کھانا کھائیں۔ اچھا، اور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں جاتے ہیں، کپڑے بدلے، سامان وغیرہ تبدیل کیا، اور جو مکے کی واجبات ہیں ان کو ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں اچھا، دن میں۔ ٹھیک، اور مکے کی 5 واجبات آپ پہ باقی ہیں۔ 5، اچھا، پہلا ہے طواف حج یا طواف زیارت کہا جاتا ہے۔ تو وہ حج کا جو طواف واجب ہے اس کی 2 رکعت نماز، جی، پھر سعی، ٹھیک، اور پھر طواف نساء اور 2 رکعت نماز۔ یہ 5 واجبات ہیں۔ طواف نساء اور 2 رکعت نماز، اس کے بعد طواف نساء، ٹھیک ہے، 2 طواف ہیں۔ ہاں، تو 2 طواف ہیں، ہر طواف کی ایک نماز ہے، جی بالکل، ٹھیک، تو وہی 4 ہو گئے، اور ایک سعی۔ ٹھیک، تو اب ایک ہی دن میں آپ کو طواف حج، 2 رکعت نماز اور سعی کرنی ہے۔ جی، تو عام طور سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ کر لیتے ہیں 11 کو، اور پھر واپس منی آ جاتے ہیں، رات وہاں گزارتے ہیں، دن میں رمی جمرات کیا، اور پھر آ گئے اور طواف نساء اور 2 رکعت نماز کی، اور پھر واپس چلے گئے۔ اچھا، یہ ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سیشن میں بتائیں گے کہ جو منی کی واجبات رہ گئی ہیں، اچھا، ٹھیک، لیکن آج جو ہے وہ پہلے ہم مکے کی واجبات بتا دیں۔ اب آپ طواف سے، یعنی اب آپ طواف واجب ہے لیکن اب آپ احرام کی حالت سے باہر آ چکے ہیں، جی بالکل، تو اب آپ کیا کریں گے کہ واپس مکے یا 11، 12 ذی الحجہ کو، 13 ذی الحجہ کو کبھی بھی آ کے طواف کریں گے خانہ کعبہ کا۔ وہی تمام شرائط ہیں جو ہم نے پہلے بتائی تھیں کہ آپ کا وضو ہونا چاہیے، جسم پاک ہونا چاہیے، لباس پاک ہونا چاہیے، حجر اسود سے شروع ہونا چاہیے، حجر اسود پہ ختم ہونا چاہیے۔ جی بالکل، وہ تمام جو ہم نے آپ کو پہلے شرائط بتائی تھیں، واجبات بتائی تھیں، جی، ان تمام شرائط و واجبات کے ساتھ آپ حرم خدا یعنی اللہ کے گھر کا، خانہ کعبہ کا طواف بجا لائیں گے۔ ٹھیک، اور اس کے بعد پھر یعنی مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے قبلہ رو کھڑے ہوں گے کہ مقام ابراہیم آپ کے اور خانہ کعبہ کے درمیان آئے، وہاں پہ 2 رکعت نماز، طواف خانہ کعبہ کی۔ ٹھیک، اور اگر نہ پڑھ سکیں قبلہ، کیونکہ جتنا اتنی دنیا آپ ہے، دور چلتے چلے جائیں، جتنا ہی قریب تر ہو اتنا اچھا ہے، کیونکہ لوگوں کا طواف بہت بڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو جب آپ طواف کریں گے تو کہیں گے کہ طواف خانہ کعبہ کرتا ہوں حج تمتع کا، جی، برائے حجت الاسلام واجب قربتاً اللہ۔ ٹھیک، 7 چکر کرنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، 2 رکعت نماز طواف حج تمتع پڑھتا ہوں برائے حجت الاسلام واجب قربتاً اللہ۔ ٹھیک، اس میں کوئی بھی آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کا پڑھنا مستحب ہے۔ ٹھیک، یہ یعنی پہلی رکعت دوسری رکعت میں پڑھنے کے بعد آپ نماز تمام کریں گے، دعائیں وغیرہ مانگیں گے، اور پھر اس کے بعد سعی کریں گے صفا مروہ کے درمیان۔ جی، وہی پہلے جو ہم بتا چکے ہیں عمرہ تمتع کے اندر جی، کہ صفا سے شروع کریں گے سعی، مروہ پہ پہلا چکر ختم ہوا، پھر دوبارہ صفا پہ آئیں گے دوسرا، کرتے کرتے 7واں چکر آپ کا مروہ پہ ختم ہوگا۔ ٹھیک، تو ہم قبلہ سعی طواف کے پہلے کر سکتے ہیں؟
نہیں، سعی آپ طواف سے پہلے نہیں کر سکتے، طواف 2 رکعت نماز اور پھر سعی کریں گے۔ ٹھیک، ہم فار ایگزامپل ڈیلے کر سکتے ہیں حج تمتع اور 11ویں اور 12ویں ذی الحج کو کرنا چاہیں تو، یا طواف کی بات؟ ہاں اچھا، ہوتا یہ ہے کہ جو خواتین ہیں کیونکہ بہت زیادہ پھر رش ہوتا ہے جی جی 11 اور 12 ذی الحج کو، اچھا تو خواتین، بوڑھے لوگ، بیمار جو ہیں وہ میدان عرفات جانے سے پہلے طواف کر لیتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ اوکے جو بیمار ہیں، بزرگ ہیں، خواتین، بچے ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں جانے سے پہلے، اس کو خالی ہوتا بالکل، ٹھیک، تو وہ آئیں اور آ کے اچھا کر سکتے ہیں۔ طواف کی 2 رکعت نماز اور سعی کر کے چلے جائیں کہاں جائیں؟ میدان عرفات۔ میدان عرفہ۔ اچھا، میں سمجھ رہا تھا کہ یہ جو ایک ترتیب ہے اسے ہی فالو کر سکیں، لیکن اسی کو کر سکنا ہے، لیکن جن کی مجبوری ہے مجبوری یا جو قافلہ سالار ہیں، جنہوں نے کھانے بنانے ہیں، جو بعد میں نہیں کر سکیں گے، جو مصروف ہو جائیں گے، وہ بھی انہی کے ساتھ، خواتین اور جو بوڑھے اور بیماروں کو لے کے آئیں گے انہی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو زیادہ رش ہونے کے بنا پر یہ بھی ایک قسم کی مجبوری نہیں ہے کہ ہم سعی پہلے کر لیں طواف سے؟ نہیں، یہ مجبوری نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کو سعی جو ہے جب آپ آئیں گے طواف کرنے کے لیے تو جتنا رش ہے وہی آپ کو سعی کے ساتھ ملے گا، تو سعی آپ طواف اور 2 رکعت نماز کے بعد ہی سعی کریں گے۔ جیسے کنکریاں آپ نے کہا تھا کہ وہ جمرات کو پھینکنی پڑے گی، کیا اسے 11ویں اور 12ویں ذی الحج کو کر سکتے ہیں کہ ضروری ہے کہ 10 ذی الحج کو کرنا؟ 10 کو کریں گے، 11 اور 12 کو بھی کریں گے۔ اچھا، ابھی ہم اگلے انشاءاللہ ایپیسوڈ کے اندر ساری منع کی جو واجبات رہ گئی ہیں وہ ہم بعد میں مکمل کریں گے۔ میں شاید آگے بڑھ گیا، سوری کے آنے نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 10 ذی الحج کی جو رمی جمرات ہے اس کا بجا لانا واجب ہے، جی، اور اسی کے بعد پھر آپ قربانی دیں گے اور قربانی کے بعد ہی حلق یا تقصیر کریں گے۔ تھینک یو قبلہ۔ ایک اور سوال آپ کے لیے، طواف اور سعی کیا ہم ڈیلے اتنا کر سکتے ہیں کہ 12ویں دن کو یا 12ویں ذی الحج کو ہم اس کام کو انجام لا سکتے ہیں؟ ہاں، 12 ذی الحج اس کے بعد بھی انجام دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بعد میں بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بہتر ہے کہ 11 یا 12 کو بہتر ہے کہ انسان اس کو انجام دے۔ ٹھیک ہے، اور وہ افراد، ہاں تو بہرحال اس کی تفصیل میں انشاءاللہ کل اگلے والے ایپیسوڈ میں جو ہے میں باقی تفصیلات بتاؤں گا۔ ضرور۔ میں نے آپ سے پوچھنا تھا، طواف کی بات آپ نے کی ہے کہ ایک طواف الحج اور ایک طواف النساء، وہ بالکل ایگزیکٹلی سیم ہے؟ نیت میں فرق ہے، نیت میں طواف ایک ہی ہے، طواف ایک ہی ہے، ایک ہی طرح سے جیسے وہی تمام شرائط اس کی وہی ہیں کہ حجر اسود سے شروع ہوگا، حجر اسود پہ ختم ہوگا، اس کی تمام وہی واجبات، وہی شرائط ہیں کہ وضو ہو، جسم پاک ہو، احرام یا لباس پاک ہو، تو لیکن وہ طواف النساء یہ ہے کہ جب آپ نے حج کر لیا تو اس کے بعد طواف النساء کریں گے اور اس کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ تو اب ہمارے یہ ہے کہ فقہ جعفری میں طواف النساء واجب ہے، جی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے، یعنی اس کو آپ جو ہیں وہ ترک نہیں کر سکتے۔ جی، اور اگر کوئی، یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھی میں اب ایک بزرگ ہیں، ان کی تو بیوی کا بھی انتقال ہو چکا ہے، یا خاتون بیوہ ہیں اور دوبارہ شادی نہیں کریں گی، یہ واجب ہے، چاہے انسان شادی کرے نہ کرے، لیکن یہ واجب ادا کرنا ہے۔ واجب ہے یا رکن؟ واجب ہے، واجب ہے، ٹھیک، اور طواف النساء جو ہے بجا لانا ضروری ہے ہمارے یہاں فقہ میں، ٹھیک، اس کو ترک نہیں کر سکتے، اور جو بجا نہیں لاتے وہ اپنے میاں بیوی کے تعلقات کو برقرار نہیں کر سکتے جب تک کہ طواف النساء دوبارہ انجام نہ دے لیں، اور اگر چلے گئے ہیں تو وہ کسی کو نیابت میں کہیں گے کہ ان کی نیابت میں، جو یہیں پہ ہیں مکے میں، ان سے کہیں گے کہ ان کی نیابت میں طواف النساء اور اس کی 2 رکعت نماز بجا لائیں۔ تو جن کو کہیں گے ان کو کیا اگلے حج کا انتظار کرنا پڑے گا کہ اینی ٹائم؟ کبھی بھی کر سکتے ہیں، صرف طواف ہے، نیت ہے، طواف اور 2 رکعت نماز، ٹھیک ٹھیک، جی ہاں۔ تو وہ کیا کریں گے کہ وہ ان کی نیابت میں طواف النساء بجا لائیں گے، اگر خدا نہ کرے کسی سے چھوٹ گیا، وہ بھول گئے، اور طواف النساء کے بعد 2 رکعت نماز ہے طواف النساء۔ تو طواف النساء کی تمام وہی شرائط ہیں، طواف النساء کو نام یہ دیا جاتا ہے طواف النساء کا، لیکن یہ طواف النساء یعنی خواتین پہ بھی واجب ہے اور مردوں پہ بھی واجب ہے، اچھا، دونوں پہ واجب ہے۔ جب حج میں جائیں گے تو طواف النساء بجا لائیں گے کہ میں طواف النساء کرتا ہوں،
حج تمتع کا برائے حجت الاسلام واجب قربتاً اللہ. تو اگر شوہر نے کر لیا اور بیوی نے نہیں کیا فار ایگزامپل، تو اس معاملے میں تو پھر جب تک کہ بیوی نہیں کر لیتی تب تک دونوں کے تعلقات جائز ہیں. دونوں حرام ہیں ایک دوسرے کا. تو ایز اے نہ کرنے کا، اگر نہ کوئی طواف النساء کرے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں ان کی طلاق ہو گئی؟ نہیں، طلاق نہیں ہوئی، محرم پھر بھی ہیں، لیکن ان کے تعلقات تب تک جائز نہیں ہیں آپس میں جب تک کہ وہ طواف النساء بجا نہ لائے. ٹھیک، مطلب محرم ہے آپ نے کہا ہے، تو اگر ہاتھ پکڑنا ہو پکڑ سکتے ہاں، لیکن وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے کہ جو میاں بیوی کے لیے جائز ہوتا ہے. ہم بستر نہیں کر سکتے یا بوسہ نہیں دے سکتے یا جسے دیگر کام جو ہیں. تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی دونوں ہی طواف النساء بجا لائیں گے، واجب ہے. درست. اس کی ذرا حکمت بتائیں، اس کا کیوں یہ اتنا امپورٹنٹ ہے اور طواف النساء کیوں کہا جاتا ہے؟ اب مجھے سمجھ تو آ گئی کہ میاں بیوی کے ریلیشنز کے لیے، لیکن یہ اتنی امپورٹنس اور اہمیت کیوں دی جاتی ہے اس چیز کو؟ اچھا، ہمارے فقہ میں یعنی کہ بہت سے زیادہ چیزوں کے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ کچھ چیزوں سے انسان یعنی جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت و ان کی یعنی عظمت کے لیے ہے کہ بھئی جو ان کا بغض رکھنے والے ہوں گے وہ ان کی پیدائش میں مسائل ہوں گے. جی. اور کہا گیا کہ بھی یہ طواف النساء ضرور بجا لائیں، اور فقہ جعفری کے اندر واجب ہے اس کا. اور بعض فقہ کے اندر اس کو جو ہے وہ حرام قرار دیا گیا، اس کو نکال دیا گیا. اچھا. لیکن فقہ جعفری میں ہمیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بتایا کہ نہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو واجب قرار دیتے تھے، اور اس کو حج کے اختتام پہ بجا لانا واجب ہے. اس کی نیت جو ہے وہ طواف النساء کی ہوگی، مرد و خواتین کریں گے، اور اس کو بجا لانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے. اور قسم کے کوئی شرائط باقی ہیں طواف النساء کے یا طواف الحج کے؟ کوئی خاص شرائط نہیں، شرائط جو ہم پہلے تفصیلی بیان کر چکے ہیں عمرہ تمتع کے اندر. جی. اب یہ بس یاد رکھیں کہ اس کا فلسفہ کیا ہے. جی. تو طواف جو ہے محبت کی علامت ہے. ایک پروانے کو موث کو محبت ہوتی ہے لائٹ سے، شمع سے، تو وہ اس کے گرد طواف کرتا ہے. جی جی جی. اسی طرح سے ہم اللہ کی محبت میں حج پہ گئے ہیں تو اس کے گھر کا طواف بجا لاتے ہیں، اور جب اس کے گھر کا طواف بجا لاتے ہیں تو پھر نماز کی، اور وہی اینٹی کلاک وائز کہ سارا نظام شمسی جو ہے ہمارا وہ اینٹی کلاک وائز چل رہا ہے. جی جی. اس وقت رسول خدا نے یہ اینٹی کلاک وائز واجب قرار دیا کہ گھڑی جیسے چلتی ہے ویسے نہیں، بلکہ اس کی مخالف سمت میں. جبکہ کسی دنیا میں لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا کہ سورج کے گرد سیارے جو ہیں پلینٹس ایسے طواف کرتے ہیں جیسے ہم لوگ طواف کرتے ہیں. اور یعنی اس کے بعد پھر انسان جب اس دنیا میں آیا تو حضرت سب سے پہلا جو رشتہ دنیا میں بنا وہ تھا حضرت آدم و حوا کا، میاں بیوی کا. بالکل. تو طواف کے اختتام پہ یعنی طواف النساء جب تک بجا نہ لائیں تب تک میاں بیوی حلال نہیں ہوتے ایک دوسرے پہ. تو اللہ نے کہا انسان کا جو میاں بیوی کا رشتہ ہے وہ دوبارہ حلال ہوگا. اب آپ نے حج مکمل کر لیا، طواف نساء کرو، پھر دوبارہ اللہ ہی کی خاطر اس رشتے کو برقرار کرو، اسی کی خاطر ایک دوسرے کو عزت دو، احترام دو، اور اسی کی خاطر جو ہے اس رشتے کی وہ عظمت کو پہچانو. بہت بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بہت اچھے انداز میں طواف النساء اور طواف الحج کے بارے میں ہمیں بتلایا. تھینک یو سو مچ. خواتین و حضرات، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے سنا، آپ نے سمجھا. انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.